ایسے بھرے مجمع میں ایک جوان آدمی ننگی تلوار لے کر آ رہے اور کہہ رہے اینا محمد، اینا محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ اب ظاہری بات ہے سب لوگ تھوڑے چوکنا ہو گئے، کون ہے؟ اچھا وہ آنے والے کا نام طلحہ، بولو آنے والے کا نام آئے، اور آ کر سیدھے آ کر سامنے بیٹھ گئے، ننگی تلوار رکھی، کہا آپ محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ یہاں آئے ہیں، مقصد آپ کا آنے کا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا مقصد ایمان اسلام۔ کیا کہا معلوم؟ میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب جوان تھی اور سب کے بیچ میں اور استقبال ہو رہا ہے، تو انہوں نے جوان نے حضرت طلحہ، بولو کون؟ طلحہ، یوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی، اب تو آپ نبی ہو گئے میرے، میں مسلمان ہو گیا، آپ جو کہیں گے وہ میں، بولو وہ میں کروں، جس سے آپ روکیں گے اس سے میں روکوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، نعت پاک ہو رہی ہے اور سب طرف سے استقبال ہو رہا، اور یہ بلند آواز سے کہہ رہے نام ان کا طلحہ ہے، حضرت طلحہ، اب کہو گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کیا کہہ رہے کہ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے آپ روکو گے میں رکوں گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ اپنے ابا کو قتل کر کے آؤ، جاؤ اپنے ابا کو، ان کے ابا کا نام برا، بولو ان کے ابا کا نام برا، کہا تمہارے ابا کا نام برا ہے نا، کہا جاؤ قتل کر کے آؤ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، قتل کر کے آؤ۔ تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تو تھی، فوراً یوں پیچھے مڑے، کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم، یوں گیا اور یوں ابا کا سر لے کے آ گیا۔ معلوم ہے ہمارے نبی نے ان کا کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ لیا تو کہا کہ کیوں آپ نے کپڑا کیوں پکڑا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا، مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ جوان ہو، اتنے مجمع کے بیچ میں کہہ رہے ہو جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، امتحان لینا تھا، باقی تمہارے ابا کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو وہ طلحہ روئے ہیں بھائی، وہ جوان ہٹے کٹے تندرست روئے، اور روتے روتے کیا کہا میرے نبی آپ نے مجھ پر شک کیا؟ ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون؟ بولو حضرت، ہاں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے تو طلحہ بالکل ان کی جگہ فکس تھی کہ یہاں طلحہ ہوتے تھے، جیسے بعد ہمارے لوگوں کی مسجد میں جگہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ جگہ انہی کی ہوتی ہے، بلکہ ایڈریس ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کو ملنا ہے تو فلاں نماز میں فلاں صف میں فلاں جگہ دیکھنا، وہ آدمی تم کو نظر آئے گا۔ تو طلحہ کی جگہ بھی فکس تھی۔ اب ہوا کیا معلوم؟ وہ ہمارے نبی نے دیکھا تو طلحہ فجر کی نماز میں نہیں، حالانکہ مسجد نبوی اور حضرت طلحہ کا گھر 3.5 کلومیٹر، بولو کتنا؟ لیکن فجر کی نماز میں نہیں، ظہر میں بولو نہیں، عصر میں نہیں، پانچوں نمازوں میں نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہیں سفر وفر پر گئے ہوں گے۔ دوسرے دن پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساتھ میں، بولو طلحہ نہیں۔ تیسرے دن پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء، بولو طلحہ نہیں۔ 3 دن ہو گئے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، برابر عصر کی نماز میں اعلان کیا این طلحہ، ارے بھائی تم لوگ سب نماز پڑھنے آ رہے ہو، آج چوتھا دن ہے، وہ طلحہ نظر نہیں آتے، وہ کسی کو کچھ پتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہے وہ تو بہت، اور اتنے بیمار ہیں اب نہیں بچیں گے، آخری سانسیں لے رہے اور اپنے گھر پر ہے، بہت بیمار ہے۔ وہ طلحہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، جس سے آپ روکو گے رکوں گا، آج وہ بیمار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے۔ تو ہمارے نبی کا دل کیسا تڑپا ہوگا کہ اچھا 4 دن ہو گئے مجھے خبر نہیں کہ وہ بیمار ہے، ایک کام کرو چلو سب 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 ساتھ میں چلو۔ بس وہ ایک اعلان ہو گیا کہ چلے سب ساتھ میں چلے، ہمارے نبی آگے آگے، بولو صحابہ چلتے چلتے ہمارے نبی وہ 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ طلحہ تو بے ہوش ہے، پورا مجمع بولے طلحہ کو کچھ نہیں معلوم، جیسا قومے میں آدمی چلا جاتا ہے، طلحہ بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا، پیشانی دیکھا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور گھر والوں کو جمع کر کے کہا آج رات انتقال ہو جائے گا،
بولو آج رات طلحہ کا وہ سارے گھر والوں نے تو چیخ چیخ کے رونا شروع کیا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا، بات فائنل ہو گئی کہ آج رات کو انتقال ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا گھر والوں سننا بہت نصیب والے ہیں، جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں پھر رات کو آؤں گا، اور یاد رکھنا میں اپنی چادر لے کر آؤں گا، اسی میں ان کو کفن دینا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور انتظار کرنا، غسل میں دینے والا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے انتظار کرنا، جنازے کی نماز میں پڑھانے والا ہوں۔ ارے انتظار کرنا، دفن کا کام میں کرنے والا ہوں۔ وہ گھر والے سب کے سب بیٹھے، ہمارے نبی وہاں سے صحابہ کو لے کر چلے۔ جب ہمارے نبی یہاں لے کر چلے، یہاں مغرب کی نماز کے لیے ہمارے نبی آئے ہوں گے، وہاں طلحہ کی آنکھ مبارک کھلی۔ بولو سبحان اللہ۔ وہاں طلحہ کی آنکھ کھلی تو آدمی بے ہوش ہو، آنکھ کھلی، پہلا سوال کیا پوچھا معلوم؟ اين رسول اللہ، میرے نبی کہاں ہیں؟ پہلا سوال، آنکھ کھلی، آدمی میں وہ ہوش میں آتا ہو کہتا ہے پانی پانی پانی۔ وہ پانی سے زیادہ محبت کرتے تھے، میرے نبی کہاں ہے؟ اين رسول اللہ۔ تو گھر والوں نے کہا آئے تھے ابھی آئے تھے، اور یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج رات کو انتقال ہوگا۔ وہ کفن بھی وہ لے کر آئیں گے، دفن بھی وہ کریں گے، جنازے کی نماز بھی وہ پڑھائیں گے، اور ساری کاروائی وہی کریں گے۔ معلوم طلحہ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سیدھا کیا اور کہا رات کو انتقال ہوگا، ان کو نہیں بلانا، ان کو نہیں بلانا، تم لوگ میں سے کوئی میرے کو غسل دے دینا، کوئی کفن پہنا دینا، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا، کوئی ان کو نہیں۔ تو سب نے کہا کہ آپ ان کو نہیں بلانا۔ کہا نہیں، میری وصیت ہے، ان کو نہیں بلانا۔ میرے دوستو، معاملہ ایسا ہی ہوا، رات کو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ بولو انا للہ۔ وصیت تھی، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کسی نے غسل دے دیا، دفن کر دیا۔ اب سچ بتاؤ، یہاں تو ہو گیا، جو بھی حضرت طلحہ کی کاروائی ہونی تھی وہ کاروائی ہو گئی۔ وہاں ہمارے نبی کے بارے میں لکھا پوری رات سوئے نہیں، پوری رات سوئے نہیں کہ طلحہ کی کوئی خبر نہیں آتی، طلحہ کی کوئی خبر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد کہا بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو کچھ رشتہ دار کھڑے ہو گئے، کہا اسی لیے آئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی، مجھے خبر نہیں دی، میں پوری رات جاگ رہا تھا کہ ابھی طلحہ کی خبر آوے، ابھی طلحہ کی خبر آوے، افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ دینے والے تھے، آپ کو ہی دینے والے تھے خبر، لیکن طلحہ کی وصیت تھی کہ اگر میرے نبی رات کو آئیں گے، 3.5 کلومیٹر کا سفر کریں گے، اگر میرے نبی کو رات کے اندھیرے میں کوئی پتھر لگ گیا تو، میرے نبی کو کوئی کانٹا چبھ گیا تو، یا میرے نبی پر رات کو کسی نے حملہ کر دیا تو، طلحہ نے فرمایا میں کسی اور کے جنازے کی نماز کو گوارا کروں گا، میں کسی اور کا کفن گوارا کروں گا، کوئی میرے کو دفن کرے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، کوئی مجھے اٹھائے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ طلحہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میری وجہ سے میرے نبی رات کو آئیں گے، کتنی تکلیف اٹھائیں گے، 3.5 کلومیٹر ہمارے نبی چلیں گے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، پاؤں میں پتھر لگ جائے، اندھیرا ہوگا، وہ زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر کسی نے میرے نبی کو کوئی ستایا، کوئی تکلیف پہنچائی، طلحہ کو سب گوارا ہے، لیکن نبی کو پاؤں میں چوٹ لگے، کانٹا چوبے، یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے جب یہ سنا، صحابہ کو کیا فرمایا؟ چلو، سب نے کہا وہ تو دفن کر دیے، کہا قبر پہ چلو۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی قبر پر گئے۔ بولو کہاں گئے؟ یہ پوائنٹ کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر پہنچے، اب صحابہ